بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک روز غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور جب اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہے، مگر میں تبھی یہ مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا تو وہ مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف توڑ دوں گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی، اور وہاں پر ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص انتظار کر رہا تھا، تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ولی کے صدقے میں میرے آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا، اب تک تو میرے آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میرے گردن کی باری آ گئی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا، اب تک تو میں میرے آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے جب میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گئے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام عرض کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے سلام کیا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اورنگزیب دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ خود ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، یعنی یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے فتاوی عالمگیری، جو کہ اسلام کے مطابق جو فتوے دیتی ہے، جو اسلام کے قانون کو مانتی ہے، جو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر میں پہنچے، اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے، یعنی کون سا دیوتا بیٹے دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا
لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ میں اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ اور وہ مسلسل کہتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر ان سپاہیوں کو یاد آیا کہ کل اس مسافر نے یہ کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا اور راجا نے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوکے پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو کرتے ہیں، جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جانا۔ اب وہ لوگ جا کر اونٹوں کو اٹھانے لگے تو اونٹ فوراً اٹھ گئے۔ ہندوؤں کے دلوں میں دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پھر پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کرتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا نا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مسکیجہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مسکیجہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھ کر اور مسکیجہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھینچا، لیکن یوں ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا تو پورا کا پورا انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر مسکیجے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ کدھر لے کر جائیں گے؟
سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی پرچار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کو خوش آمد کرو کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائے اور کیسے سکون پائے۔ یہ کام زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، جاؤ کتب، مسکیجہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جو ہی مسکیجہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے